اردو چھٹی جماعت کے لیے سنٹیکس بک بورڈ جام شروع۔ ماحول کی صفائی۔ جدید دور میں سائنس، زراعت اور صنعت کی ترقی کے ساتھ ساتھ انسانوں کے لیے نئے مسائل میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ان میں ایک مسئلہ ماحول کی آلودگی ہے۔ ماحول میں ارد گرد کی تمام جاندار اور بے جان چیزیں شامل ہیں۔ ایسی تمام چیزیں انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے متاثر ہوتی ہیں۔ ان سرگرمیوں کی بدولت ماحول میں ہونے والی نامناسب تبدیلیوں کو ماحول کی آلودگی کہتے ہیں۔ آلودگی ایک ایسا عمل ہے جو زمین، ہوا اور پانی کو خراب اور نقصان دہ بناتا ہے۔ ماحول میں بہت زیادہ تبدیلیوں کے نتیجے میں واقع ہونے والی آلودگی آج کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ روز بروز خطرناک صورت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اس سے انسانوں، جانداروں، سمندری مخلوق اور پودوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کون کون سی چیزیں ہمارے ماحول کو آلودہ کر رہی ہیں اور ان سے بچاؤ کی کیا تدابیر ہیں۔ ہمارا خرہ ہوائی آلودگی کا باعث بننے والے مختلف مادوں کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، مگر جب ان مادوں کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو پھر قدرت کا یہ نظام ان کو جذب کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اس کے نتیجے میں یہ مادے انسانوں، جانوروں، پودوں اور دیگر اشیاء کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ خرہ ہوائی میں اس تبدیلی کو فضائی آلودگی کہتے ہیں۔ فضائی آلودگی کا سب سے بڑا سبب کارخانوں، فیکٹریوں اور گاڑیوں سے خارج ہونے والا دھواں اور زہریلی گیسیں ہیں، اور یہ ہمارے ماحول میں داخل ہو کر اسے آلودہ کر دیتی ہیں۔ پھر یہ انسانوں کو ہی نہیں بلکہ نباتات کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ اسی طرح گرد و غبار بھی فضا کو آلودہ کرنے والا ایک اہم عنصر ہے۔ فضائی آلودگی کی وجہ سے سانس، جلد، آنکھوں، گردوں اور جگر کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ پانی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ پانی کے بغیر کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی۔ پانی سمندروں، دریاؤں، نہروں، جھیلوں، ندی نالوں اور زمین کی تہوں میں موجود ہے۔ کارخانوں، فیکٹریوں اور رہائشی علاقوں کے خلیج پانی میں زہریلے اور گندے مادے بہت زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں۔ یہ آلودہ پانی قریبی جوہڑوں، ندی نالوں اور دریاؤں میں بہا دیا جاتا ہے۔ اس پانی سے آبی اور خشکی کے جانداروں کے علاوہ انسان بھی متاثر ہوتے ہیں۔ زیر زمین پانی بھی اس گندے پانی کی وجہ سے آلودہ ہو جاتا ہے۔ آلودہ پانی سے ہیضہ، پولیو، ٹائیفائڈ، یرقان، اسہال اور دوسری کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ صنعتی علاقوں کے زہریلے مادے، رہائشی علاقوں کا کوڑا کرکٹ اور گندا پانی زمینی آلودگی کا سبب بنتے ہیں۔ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر علاقے کی خوبصورتی کو بھی برباد کر دیتے ہیں۔ کھاد اور زرعی ادویات کے استعمال سے بھی زمین آلودہ ہو رہی ہے۔ جانوروں کا فضلہ بھی آلودگی کا باعث بنتا ہے۔ یہ سب چیزیں ماحول کو خراب کر کے بیماریاں پھیلاتی ہیں۔ ناپسندیدہ بلند اور بے ہنگم آوازوں کو شور کہتے ہیں۔ شور کی آلودگی سے مراد تکلیف دہ آوازوں کا فضا میں شامل ہونا ہے۔ فیکٹریاں، کارخانے، مشینیں، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور گاڑیاں شور کی آلودگی کا سبب ہیں۔ شور آس پاس کے لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کے بے شمار منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ قوت سماعت متاثر ہوتی ہے، بلڈ پریشر میں اضافہ ہوتا ہے، طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے اور دل کی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔
یہ آلودگی انسانی صحت کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں، گلیوں اور محلوں میں گندگی کے ڈھیر نہ لگنے دیں، پانی کی نکاسی کے نظام کو بہتر بنائیں تاکہ تعفن اور جراثیم پیدا نہ ہوں، کوڑا کرکٹ مخصوص مقامات پر پھینکیں، دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں پر پابندی لگائی جائے اور نہ ماننے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے، صنعتی اداروں کو آبادیوں سے الگ تھلگ بنایا جائے، ان سے خارج ہونے والے فضلے کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگایا جائے، بے تحاشا پھیلتی ہوئی آبادیوں پر قابو پایا جائے، عوام میں ماحولیاتی آلودگی کا شعور بیدار کیا جائے، ملک بھر میں شجر کاری کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ درخت فضائی آلودگی کو ختم کرتے اور ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صفائی نصف ایمان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں، یہ ایک بڑی نیکی اور عظیم خدمت بھی ہے۔